السلام علیکم، ویلکم ٹو شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل. دس از زکریا شیخ. امید کرتا ہوں میرے بچوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہیں کہ کلاس 9 کی اسلامیات ہم پڑھ رہے تھے، اور بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 8، آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10. سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 8 میں آج ہم کیا کیا پڑھنے جا رہے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 8 کی انشاءاللہ وضاحت، ترجمہ، تشریح، کچھ اہم ایم سی کیوز، اور اسی کے ساتھ ساتھ سورہ نساء آیت نمبر 8 کے متعلق کچھ اہم مختصر سوالات کے جوابات آپ کے سامنے دیے جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ اس آیت کے متعلق ایک تفصیلی سوال ہے، اہم سوال ہے، انشاءاللہ اس کا جواب بھی آپ کو اس لیکچر میں دیا جائے گا. آگے بڑھتے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 9 میں ٹھیک اسی طریقے سے وضاحت، ترجمہ، تشریح، کچھ اہم ایم سی کیوز، اور اس کے بعد مختصر سوالات کے جوابات انشاءاللہ آج کا لیکچر میں ہمارے سامنے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اور اس کے بعد سورہ نساء آیت نمبر 10، وضاحت، ترجمہ، کچھ اہم ایم سی کیوز اور مختصر سوالات کے جوابات انشاءاللہ آج کے لیکچر میں آپ کو دیے جائیں گے. بغیر کسی تاخیر کے بڑھتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. ترجمہ: اور جب میراث کی تقسیم، میراث پہلے ہی سمجھ لیجئے میراث کیا چیز ہے. میراث کو ہم ترکہ بھی کہتے ہیں، میراث کو ہم جائیداد بھی کہتے ہیں. یعنی ورثاء کے حصے میں جب کوئی جائیداد، پراپرٹی یا کوئی بھی قیمتی چیز آئے اس کو ہم میراث کہہ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ والد مرے، اپنی اولاد کے لیے کوئی جائیداد چھوڑ کے گئے تو ہم اس کو کہیں گے میراث. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور نادار لوگ آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو، ان سے شیریں کلامی، میٹھے لہجے سے پیش آیا کرو. سورہ نساء ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی. نوزائیدہ اسلامی ریاست کے لیے اخلاقی اور معاشرتی احکامات کی بہت ضرورت تھی. ایک مستحکم خاندانی نظام کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے. اس آیت مبارکہ میں غریب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی ضرورت پر زور دیا گیا، اور حکم دیا گیا کہ جب میراث تقسیم کی جا رہی ہو اور اسے اسی وقت غریب رشتہ دار آ جائیں جن کا میراث میں کوئی حصہ نہیں ہے تو ان سے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، اور جائیداد میں سے انہیں کچھ نہ کچھ دے دیا جائے. مگر مجموعی مال میں سے مدد نہیں کی جا سکتی، بلکہ تقسیم کے بعد ورثاء اپنے حصے میں سے کچھ اپنی خوشی سے دے دیں تو بہت اچھا ہوگا. یہ عمل مستحب اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے، مگر یہ واجب نہیں. انسان کی اپنی خوشی اور مرضی پر منحصر ہے. صحابہ کرام کے دور میں اس بات پر عمل کیا جاتا رہا ہے. محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ ان کے والد کی میراث کی تقسیم کے وقت ایک بکری ذبح کر کے کھانا پکایا گیا اور غریب رشتہ داروں اور مسکینوں کو کھانا کھلایا، اور سورہ نساء کی یہی آیت پڑھی. بیٹا اس کو آسان لفظوں میں ذرا سمجھیے گا. اصل میں دیکھیں، کیریکٹر اے، اس کے دو بیٹے ہیں، ایک کیریکٹر بی اور ایک کیریکٹر سی. ٹھیک ہے. اور اگر میں آسان لفظوں میں کہوں تو زید والد کا نام، عمر اور بکر بیٹے کا نام. زید کا انتقال ہوا یعنی والد کا انتقال ہوا، اور انہوں نے اپنی پراپرٹی چھوڑی، مثال کے طور پر 50 لاکھ روپے. اب 50 لاکھ میں جب پراپرٹی بٹے گی تو اس میں ان کی زوجہ کو بھی ملے گی، بچوں کو بھی ملے گی، جو جو وراثت کے حقدار ہوں گے ان کو ہم کہتے ہیں وارث. یعنی جو حصہ شریعت کی نظر میں رکھتا ہے وہ وارث کہلائے گا، اور جو حصے کا حقدار نہیں ہے وہ غیر وارث کہلائے گا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ زید کا انتقال ہوا، بکر، عمر دو بچے تھے، یعنی دو بیٹے تھے، اسی کے ساتھ دو بیٹیاں اور تھیں. ٹوٹل ہو گئی کتنی اولادیں؟ 4 اولادیں. اب چاروں میں شریعت کی مقرر کردہ شرح کے مطابق حصہ بٹے گا، جو شریعت نے پرسنٹیج مقرر کی ہوگی وہ ملے گی. یہاں پر زید اور کے مرنے کے بعد بکر اور عمر یہ دونوں وارث قرار پائے. دو بیٹیاں وہ بھی وارثہ بنیں گی، ان کو بھی حصہ ملے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب وراثت بٹ رہی ہو
اب جو میں نے مثال آپ کے سامنے رکھی، اس میں وارث کتنے ہیں؟ 4 لوگ ہیں نا، وارث 4 لوگ ہیں. اب ان میں وراثت تقسیم کی جا رہی ہے، اتنے میں کوئی ایسا آ گیا جو کہ شرعی طور پہ وارث نہیں ہے، جو حصے کا حقدار نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جب تقسیم کے وقت کوئی غیر وارث آ جائے تو اسے بھی کچھ نہ کچھ دے دو، اسے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اسے بھی کچھ نہ کچھ دے دو، اور ان سے میٹھے لہجے کے ساتھ پیش آؤ. اب سوال یہ کہ جو دیا جائے گا غیر وارث کو، جو مال دیا جائے گا، کیا وہ وراثت سے پہلے دیا جائے گا یا وراثت کے بعد دیا جائے گا؟ یہ شرعی مسئلہ ہے اور بڑا گہرا مسئلہ ہے. اصولی طور پہ اگر کوئی غیر وارث آ گیا، ابھی تک کی جو مثال میں نے آپ کو دی اس میں وارث کون کون ہے؟ زید والد تھے، وہ مر گئے. بکر عمر وارث، 2 بیٹیاں وارثہ، 4 ہو گئے نا یہ ٹوٹل. 5واں غیر وارث آیا تو اس کو تب دیا جائے گا جب وراثت بٹ چکی ہوگی، سب کو حصے مل چکے ہوں گے. اور دیا کس میں سے جائے گا؟ بالغوں کے حصے میں سے، نابالغ کے حصے میں سے نہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اگر زید کے بیٹے بکر وارث ہیں، عمر وارث نہیں ہے، تو عمر کے حصے میں سے نہیں نکلے گا بلکہ بکر کے حصے میں سے جائے گا. سمجھ آ رہی میری بات آپ لوگوں کو بیٹا؟ یہ اصول ہے. اور اگر آسان لفظوں میں دوبارہ کہا جائے تو کہتے ہیں کہ جب وراثت تقسیم ہو رہی ہو اور جو وارث ہیں ان کے علاوہ کوئی غیر وارث آ جائے تو شرعی طور پر حکم یہ ہے کہ آپ اسے کچھ نہ کچھ دے دو. یہ لازمی نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اچھی بات ہے. اس طرح بھی ایک روایت آپ کے سامنے ہم نے پڑھی. یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے. امید کرتا ہوں یہ آیت اور اس کا حکم بآسانی آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا. آئیے بڑھتے ہیں اب ایم سی کیوز کی طرف. فرسٹ اسٹیٹمنٹ آپ کے لیے کہ شریعت میں ورثاء کے حصے ہیں، متعین، غیر متعین، مخصوص، ان میں سے کوئی نہیں. دیکھتے ہیں اس کا جواب آپ میں سے کون دے گا. ٹھیک، بالکل صحیح جواب. سب کے حصے متعین ہے. شریعت نے تمام ورثاء کے حصے فکس کر دیے ہیں، کس کو کتنا ملے گا، کس کو کتنے پرسنٹ ملے گا، یہ متعین ہے. یہ ہمارے اوپر نہیں ہے کہ بھائی 2.5% ہم اس کو دے دیتے ہیں، 3.5% اس کو دے دیتے ہیں، 10% اس کو نہیں. شریعت نے جو جتنا رکھا ہے اتنا ہی دیا جائے گا. سیکنڈ اسٹیٹمنٹ، ورثاء کے درمیان میراث کی تقسیم کے وقت غریب رشتہ داروں سے کرو کیا؟ حسن سلوک، بد سلوکی، بد کلامی یا خیر؟ بہت ہی آسان جواب ہے اس کا. بالکل صحیح جواب دیا بیٹا آپ نے. حسن سلوک کا حکم دیا گیا کہ حسن سلوک کرو. آئیے بڑھتے ہیں مختصر سوالات کی طرف. پہلا سوال کہ میراث کی تقسیم کے وقت غریب رشتہ داروں سے کیا سلوک یا کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ جواب، میراث کی تقسیم کے وقت یہ اخلاقی ہدایات دی گئی ہیں کہ غریب رشتہ داروں سے اس سے سلوک کیا جائے، اگرچہ ان کا ملکیت میں حصہ نہیں ہے، مگر قرآن کی ہدایات کے مطابق انہیں کچھ نہ کچھ دے کر مدد کر دینی چاہیے. آسان سا جواب ہے بیٹا. پڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف کہ نابالغ اور غائبین جو موجود نہ ہو ان کے ورثاء کے بارے میں، ان ورثاء کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب، جائیداد کی تقسیم کے وقت نابالغ اور غائبین ورثاء کے مال سے ان کی اجازت کے بغیر کسی غریب مسکین کو کچھ ادا کرنا جائز نہیں. اب مثال کے طور پر 5 بیٹے تھے، 5 بیٹوں کو حصہ ملنا تھا، 4 موجود تھے، ایک موجود نہیں تھا. اب ہوا کیا کہ اس غیر موجود وارث کے حصے سے نکال کر غریبوں کو دے دیا گیا. یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس مال کا حصے دار وارث ہے. جب تک آپ نے اس کی مرضی نہیں پوچھی اس تک آپ کسی کو بھی اس کا حصہ نہیں دے سکتے. جیسے میں نے آپ کو گزشتہ ابھی لمحوں میں بتایا کہ ہمیشہ حصہ وارث سے پوچھ کے دیا جائے گا، چاہے وہ مدد کی صورت ہی کیوں نہ ہو. اگلا سوال، غیر حقدار رشتہ داروں کو کس طرح رخصت کرنے کا حکم ہے؟ یعنی جو شریعت کے مطابق وارث نہ بنتے ہوں، جن کا شرعی طور پہ حصہ نہ ہو، ان کے ساتھ کیا، ان کو کس طرح رخصت کریں؟ جواب، اگر غیر حقدار رشتہ داروں کو کچھ نہیں دینا چاہتے تو ان لوگوں کو خوش دلی اور نرمی سے معقول بات کہہ کر رخصت کرنے کا حکم ہے. انہیں جھڑکنا یا دل شکنی کرنا منع ہے. مثال کے طور پر وراثت تقسیم ہو رہی تھی، کوئی غیر وارث آ گیا، اب کوئی بھی دینا نہیں چاہتا اپنے حصے میں سے، تو یہ نہیں کہ اس کو ڈانٹے ڈپٹے کہ چلو بھاگ جاؤ یہاں سے، ابھی کیوں آ گئے ہو، نہیں، بلکہ اس کو بہت نرمی کے ساتھ بڑے اچھے لہجے میں رخصت کیا جائے، میٹھی زبان کا استعمال کیا جائے. تفصیلی سوال توجہ کے ساتھ دیکھیے گا طرف. سورہ نساء میں میراث کی تقسیم کے وقت کیا آداب سکھائے گئے؟ جواب، شریعت میں وراثت کے حصے متعین ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 8 میں میراث کی تقسیم کے وقت غریب رشتہ داروں سے حسن سلوک کے متعلق اللہ نے کچھ آداب بتائے ہیں، وہ درج ذیل. نمبر 1،
غریب رشتہ دار سے حسن سلوک. میراث کی تقسیم کے وقت بعض اوقات زمانے کے غریب رشتہ دار جن کا ملکیت میں کوئی شرعی حصہ نہیں ہوتا وہ بھی جمع ہو جاتے ہیں. قرآن کی ہدایت کے مطابق اس میں سے کچھ نہ کچھ دے کر ان لوگوں کی بھی مدد کر دینی چاہیے. دوسرا، مجموعی مال میں سے خیرات کی ممانعت. اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مجموعی مال میں سے تبرک یا تحفہ اور خیرات نہیں دی جائے گی، بلکہ تقسیم کے بعد بالغ افراد اپنے حصے میں سے اپنی خوشی کی کچھ ادائیگی کریں گے. جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ وراثت کے بعد بٹے گا، ایسا نہیں ہے کہ ابھی مال مجموعی طور پہ یعنی پورا مال رکھا گیا ہے، حصے نہیں بٹے اور اس میں سے نکال دیا گیا. اس بات کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی اس میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جو نابالغ ہو سکتے ہیں، ان کا بھی حصہ ہے جو موجود نہیں ہے. تو اگر آپ نے ٹوٹل مال میں سے نکال دیا تو ان کی مرضی کس سے پوچھی جائے گی؟ مرضی کب پوچھی آپ نے؟ مرضی تو نہیں پوچھی نا آپ نے. اس لیے کہتے ہیں کہ مجموعی مال میں سے نہیں نکلے گا، بلکہ وراثت جب ہو چکی ہوگی، جب بٹ چکا ہوگا مال، اس کے بعد بالغ افراد اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ ادا کر سکتے ہیں. اگلا اصول ہے کہ نابالغ اور غائبین وارث. نابالغ اور غیر حاضر ورثاء کے مال سے ان کی اجازت کے بغیر ادائیگی کرنا جائز نہیں ہے. اگلا، غیر وارث کے ساتھ اچھا برتاؤ. اگر غیر حقداروں کو کچھ دینا نہیں چاہتے تو بخل اور کنجوسی اور غصے میں ان کو برا بھلا کہنے کی ممانعت ہے، منع کیا گیا. بلکہ ان لوگوں کو خوش دلی اور نرمی سے معقول بات کہہ کر رخصت کرنا چاہیے. ان کو جھڑکنا اور دل شکنی کرنا مناسب نہیں ہے. یہ کچھ اصول ہیں کہ جب وراثت تقسیم ہو رہی ہو تو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے. امید کرتا ہوں بآسانی آپ کو یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی. آیت نمبر 9 کی طرف جا رہے ہیں، توجہ برقرار رکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد ننھے ننھے بچے چھوڑ جائیں اور ان کو ان کے متعلق خوف ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا ہوگا. بس چاہیے کہ یہ لوگ ڈریں اور درست بات کہیں. اب وضاحت دیکھتے ہیں کہ جنگ احد میں بڑی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے، بہت سی خواتین بیوہ اور بچے یتیم. اس آیت مبارکہ میں اللہ نے یتیم بچوں کے حقوق کا اہتمام کیا گیا اور سرپرستوں کو ان یتیموں سے حسن سلوک کی طرف متوجہ کیا جو وارث نہ ہونے کی وجہ سے حصہ نہ پا سکے. ان کے بارے میں احساس دلانے کے لیے کہا کہ ذرا سوچو، اگر تم اپنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہونے لگتے تو تمہیں ان کی کتنی فکر ہوتی. لہٰذا تمام یتیم بچوں سے بالکل اسی طرح جس طرح اپنے بچوں کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آتے ہو، اسی طرح ان بچوں سے بھی محبت کا برتاؤ کیا جائے. ان سے نرمی سے اچھی بات کہنی چاہیے، کوئی سخت بات نہیں کرنی چاہیے جن سے ان کا دل ٹوٹے اور نقصان ہو، بلکہ ان یتیموں سے وہ باتیں کریں جن میں ان کی بھلائی اور اصلاح پوشیدہ ہو. بات کو ذرا آسان لفظوں میں سمجھیے. دیکھیں بیٹا، اس آیت میں اللہ رب العزت نے یتیموں کے سرپرستوں کو یعنی کفیل کہہ سکتے ہیں، ان کو ہدایت دی ہے کہ دیکھو اگر تمہارے پاس کوئی ایسا بچہ تمہاری کفالت میں آیا جو وارث نہیں ہے، یعنی اس کو حصہ نہیں ملا، وراثت میں وہ حصہ نہ پا سکا، مال نہ پا سکا، تو ان کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. اگرچہ وہ وارث نہیں تھے، ان کو مال میں حصہ نہیں ملا، لیکن کفیلوں کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک رکھیں، بہتر طریقے سے پیش آئیں، ان کی ضروریات کا، ان کے حقوق کا خیال رکھیں. اللہ فرماتا ہے کہ ایک کفیلو تم ڈرو. آج جس طرح ایک یتیم بچہ جو وراثت کا حقدار نہیں تھا، غریب بچہ تمہاری کفالت میں، کل کو کیا پتا تم مر جاؤ، تمہارے بچے بھی اس بچے کی جگہ پر آ جائیں، تم بھی کچھ نہ چھوڑو اور تمہارے بچے بھی یتیم ہو جائیں، تو ڈرو اس وقت سے کہ تمہارے بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. لہٰذا ان یتیموں کے ساتھ اچھے سلوک کرو، اپنے بچوں کا خیال کرتے ہوئے ان یتیم بچوں کے ساتھ اچھے سلوک کرو کہ جو وراثت میں حصہ نہ پا سکے. آئیے بڑھتے ہیں MCQs کی طرف. فرسٹ اسٹیٹمنٹ، یتیموں اور مسکینوں سے بات کرنی چاہیے، سختی سے، نرمی سے، غصے سے یا بدسلوکی سے. بہت آسان سوال ہے بیٹا، بالکل صحیح جواب دیا آپ نے، نرمی سے. اگلا سوال، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اپنے بات چھوڑ جائیں. کیا؟ جائیداد، ننھے بچے، مال، اسباب، تجارت کا سامان. ابھی پڑھ کر آئیں یہ بات. ویری گڈ، بالکل صحیح جواب، ننھے بچے. مختصر سوال کی طرف نظر دوڑاتے ہیں. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 9 میں یتیموں کے سرپرستوں کو کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے ایسے یتیم بچوں کے سرپرستوں کو جو وارث نہ ہونے کی وجہ سے کچھ نہ پا سکے، حسن سلوک اور ان کے حقوق کی طرف متوجہ کیا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم اپنے بچے چھوٹے چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہونے لگتے تو تمہیں ان کی کتنی فکر ہوتی. اس لیے ہر یتیم بچے کے بارے میں تمہیں ایسا ہی سوچنا چاہیے تاکہ تمہارے دلوں میں ان کے جذبہ رحمت اور محبت پیدا ہو.
جیسے میں نے ترجمے میں آپ کو بتایا کہ کفیلوں کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے، جس طرح ایک یتیم بچہ ان کی کفالت میں اور وہ غریب ہے، وہ وراثت میں حصہ نہیں پا رہا، کل کو تم بھی اپنے بچے چھوڑ کے مر سکتے ہو، تمہارے بچے بھی غریب رہ سکتے ہیں، تو تم کتنی فکر کرو گے؟ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم یتیم بچوں کے ساتھ اس میں سلوک کرو تاکہ محبت کا جذبہ تمہارے دلوں میں جاگ جائے۔ اگلا سوال اہم سوال ہے بیٹا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 9 میں یتیموں سے کیسے بات کرنے کا حکم دیا گیا؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 9 میں یتیموں سے سیدھی، نرم اور اچھی بات کرنے کا حکم دیا گیا، اور یتیموں سے سخت بات کرنے، ان کا دل توڑنے سے منع کرتے ہوئے یتیموں کے معاملات میں اللہ سے ڈرایا گیا۔ لہذا کفیلوں کو چاہیے کہ وہ یتیموں سے سیدھی، نرم اور اچھے لہجے میں بات کریں۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی آخری آیت، آیت نمبر 10 کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پہ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اس آیت، اب وضاحت دے رہا ہوں ذرا سمجھیے گا، اس آیت مبارکہ میں یتیموں کے حقوق سلب کرنے اور ان کے مال میں خیانت کی سزا کی خبر سنائی گئی۔ اسلام حلال اور جائز طریقوں سے کمانے والوں کو پسند کرتا ہے اور حرام ذرائع سے مال کمانے اور کمزور یتیموں کا مال ناجائز تصرف اور خیانت کر کے حق تلفی کو حرام اور ناجائز قرار دیتا ہے۔ اور یتیم کے مال کو ہتھیانے والوں کے لیے فرمایا گیا کہ وہ جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ اتنا برا ہے جیسے اپنے پیٹ کو دوزخ کی آگ سے بھر رہے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم کی جھلسا دینے والی آگ تیار ہے۔ ذرا بات کو سمجھیے گا، اصل میں ہمارے یہاں معاشرے میں اچھے برے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے یتیموں کے حقوق کے لیے اس آیت کو نازل فرمایا۔ اب کفیل جو یتیموں کی پرورش کرتا ہے، بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں جو یتیموں کے مال کو امانت سمجھ کے رکھتے ہیں اور صرف یتیموں پر ہی خرچ کرتے ہیں، اور جب یتیم اپنے عقل کی پختگی تک پہنچتا ہے، یعنی عقل میں پورا ہوتا ہے، نکاح کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، یعنی سمجھدار ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو وہ کفیل یتیموں کو ان کا مال جیسے ان کے پاس امانت کے طور پہ تھا دے دیتے۔ یہ تو اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ کے، یہ جنتی ہیں، اللہ انہیں جنت کی خوشخبریاں سناتا ہے، رسول اکرم نے ان کے لیے بڑی حدیث مبارکہ رکھی ہے۔ لیکن کچھ کفیل ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہیں جو یتیموں کے مال کو جب حاصل کرتے ہیں تو خود کھا جاتے ہیں، جبکہ وہ مال یتیم کا تھا، وہ یتیم کا تو وہ امانت تھی آپ کے پاس، وہ یتیم کو دینی تھی، آپ کھا چکے ہیں اس کو۔ اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ مال نہیں کھا رہے، وہ یتیموں کا مال نہیں کھا رہے، بلکہ وہ دوزخ کی آنکھ کو اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے، یعنی یہ اتنا برا عمل ہے، یہ اتنا برا عمل ہے کہ قیامت میں ایسے کفیلوں کے لیے ایسی آنکھ تیار کر دی گئی ہے جو جسموں کو جھلسا کے رکھ دے گی، نہ وہ دنیا میں سکون حاصل کر پائیں گے، نہ وہ آخرت میں سکون حاصل کر پائیں گے۔ لہذا ڈرایا گیا کفیلوں کو کہ اب یتیموں کے مال کی حفاظت کرو جیسے اس کا حق ہے۔ ایم سی کیوز کی طرف جا رہے ہیں، توجہ برقرار رکھیے۔ یتیموں کے مال میں سزا ہے کس چیز کی؟ خیانت کی، امانت کی، تجارت کی، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ بالکل صحیح جواب دیا بیٹا آپ نے، خیانت کی۔ خیانت کریں گے تو سزا ملے گی۔ اگلا سوال، انسانی معاش میں کس چیز کی اہمیت ہے؟ خیانت کی، امانت کی، مال اور دولت کی، یا محنت کی؟ بالکل صحیح جواب، امانت کی۔ انسانی معاشرہ تب اپنے عروج پہ پہنچے گا جب امانتیں سنبھالی جائیں گی، جب ہر شخص امین کہلائے۔ مختصر سوالات کی طرف جا رہا ہوں بیٹا، توجہ۔ یتیموں کے مال سے خیانت کرنے والوں کی کیا سزا ہے؟ جواب، سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں یتیموں کے حقوق اور ان کے مال میں خیانت کی سزا کی خبر دی گئی۔ انسانی معاشرے میں مال اور دولت کی بڑی اہمیت ہے، اس کو جائز اور حلال طریقوں سے کھانا عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، جبکہ ناجائز ذرائع سے مال جمع کرنے کی ممانعت ہے۔ اگر یتیموں کا مال ناجائز خیانت کر کے حق تلفی کی جائے گی تو یہ بہت بڑی برائی کی بات ہے، چنانچہ اللہ فرماتا ہے جو لوگ ناجائز طریقوں سے یتیموں کا مال ہتھیانے اور ناجائز استعمال کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ وہ جو کچھ بھی مال یتیموں کا کھاتے ہیں گویا اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آنکھ بھر رہا ہے، اور ان کے لیے آخرت میں الگ جھلسانے والی آنکھ تیار ہے۔ یعنی خیانت کرنے والوں کی سزا اللہ نے کیا بیان فرمائی کہ وہ جو مال کھا رہے ہیں وہ دوزخ کی آگ ہے جو اپنے پیٹ میں بھرتے ہیں، اور دوسری سزا آخرت میں کیا ہے کہ ان کے لیے ایک ایسی آنکھ تیار کر دی گئی ہے جو آپ یعنی کفیلوں کے جسم کو جھلسا کے رکھے گی۔ اگلا سوال، کس طرح کا مال کمانا عبادت میں شمار ہوتا ہے؟
اس کا آسان سا جواب ہے کہ انسانی معاش میں مال اور دولت کی بڑی اہمیت ہے، اس کو جائز اور حلال طریقوں سے کمانا عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ تمام باتیں بآسانی آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 8، 9، 10 ترجمہ، وضاحت، احکامات اور سوالات کے جوابات بما MCQs آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ تمام باتیں آپ کو بآسانی سمجھ آ چکی ہوں گی۔ یہیں پر ہمارا آج کا لیکچر پر اختتام کو پہنچا۔ سر زکریا کو اجازت دیجیے، ملیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔